امریکہ کی سپریم کورٹ نے حال ہی میں ایک متفقہ فیصلہ سنایا ہے جس میں 3 مسلمانوں کی جیت ہوئی اور انہیں یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ ایف بی آئی کے ان ایجنٹس کے خلاف ہرجانے کا مقدمہ دائر کر سکتے ہیں جنہوں نے مخبر نہ بننے پر ان کے نام نو فلائی لسٹ میں ڈال دیے۔ اوباما دور سے جاری اس مقدمے کو دائر کرنے والوں کا موقف تھا کہ حکومتی اہلکاروں نے ان پہ دباؤ ڈال کر درحقیقت مذہبی آزادی کا ان کا حق پامال کیا۔ ان 3 افراد میں سے ایک کا تعلق پاکستان سے ہے۔ معاملہ کیا ہے، تفصیلات کے لیے ہم بات کریں گے آفتاب بورکا سے جو مشیگن سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ آفتاب، سب سے پہلے تو ایک ریکیپ دیجئے کیونکہ یہ کیس اوباما دور سے چلا آ رہا ہے، تو کیا معاملہ تھا اور یہ فیصلہ جو اب ہوا کس بنیاد پہ ہوا؟ جی سارا، جیسے آپ نے بتایا کہ 2007 میں یہ کہانی شروع ہوتی ہے محمد تنویر کے کیس سے، جن کا تعلق پاکستان سے ہے۔ 2007 میں ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے جو کمپلین فائل کی تھی سپریم کورٹ میں، اس کے تحت ایف بی آئی ایجنٹس کچھ انہوں نے ان کو اپروچ کیا، کوئی کرمنل انویسٹیگیشن یا کوئی نیشنل سیکیورٹی انویسٹیگیشن کے حوالے سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے ان کے لیے مختلف قسم کی انفارمیشن اکٹھا کریں اپنی کمیونٹی میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے کمیونٹی میں جانا پڑتا، مساجد میں یا جہاں پر بھی، اور وہ انفارمیشن کلیکٹ کر کے ان کو دینا پڑتی اس کیس کے حوالے سے۔ اس کمپلین کے مطابق انہوں نے ایسا کرنے سے منع کیا کیونکہ ایسا کرنا ان کے مذہبی اقدار کی خلاف ورزی ہوتا، اور ایسا کرنے کے بعد انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جب انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا تو ایف بی آئی کی طرف سے ان کا نام جو ہے نو فلائی لسٹ میں ڈال دیا گیا، جسے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے نام سے بھی پاکستان میں جانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کہیں پہ بھی فلائی نہیں کر سکتے تھے، جہاز کا سفر نہیں کر سکتے تھے، اور اس کی وجہ سے نہ صرف وہ اپنی فیملی سے نہیں مل پائے امریکہ سے باہر، بلکہ امریکہ میں بھی وہ اپنی جاب کے حوالے سے جو ڈیوٹیز ہیں وہ مکمل نہیں کر پایا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، نہ صرف انہیں بلکہ ان کے ساتھ جو دو دوسرے مختلف پلینٹفز تھے ان کے ساتھ بھی غالباً یہی واقعہ ہوا۔ تو اس تمام نقصان جو ان کو ہوا اس سارے معاملے میں، اس کی بھرپائی کے لیے وہ جو ایف بی آئی کے انڈیویجول ایجنٹس ہیں ان سے وہ ہرجانہ وصول کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے رائٹس کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو وہ کیس وہ لے کے گئے اور مختلف کورٹس کے ذریعے جب اب سپریم کورٹ کے پاس وہ کیس پہنچا تو سپریم کورٹ نے انہوں نے کہا کہ جی ہاں، امریکہ میں ایک ایسا قانون موجود ہے، ریلیجس فریڈم ریسٹوریشن ایکٹ، جو کہ 93 میں ہوا تھا۔ اس کے تحت قانون یہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی ریلیجس رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں تو آپ ان انڈیویجولز کے خلاف، حکومتی اہلکاروں کے خلاف جا کر ان کے خلاف جو ہے وہ آپ کیس کر سکتے ہیں ڈیمیجز کا۔ تو یہ ان کو آزادی ملی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ اس پہ حکومت کا موقف کیا ہے، کیونکہ ایک سے دوسری انتظامیہ آ گئی۔ جی بالکل، حکومت کا صدر ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن نے بھی جب یہ کیس سارا چل رہا تھا تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ اپیل اس میں فائل کی تھی سپریم کورٹ میں۔ انہوں نے یہی موقف اختیار کیا تھا جو پہلی کورٹس میں جسٹس ڈپارٹمنٹ نے اختیار کیا، وہ یہ کہ ایسا اگر کر دیا گیا، اگر شہریوں کو یہ اجازت دے دی گئی کہ ایف بی آئی ایجنٹس یا کسی بھی گورنمنٹ ایجنٹس کے خلاف وہ ہرجانے کا دعوے کر سکتے ہیں، تو پھر ایسا کرنے سے حکومتی جو اہلکار ہیں ان کی جاب جو ہے بہت مشکل میں پڑ جائے گی۔ بہت سارے جو کرمنل انویسٹیگیشنز ہیں یا باقی انویسٹیگیشنز میں جہاں ایک حکومت کی سپورٹ کے ساتھ جو یہ اہلکار جو ہیں انویسٹیگیٹرز ہیں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اگر یہ ان کے کو کور نہ ملا تو ان کی جاب بہت مشکل میں پڑ جائے گی، اور لوگ جو ہیں وہ ان کا یہ خطرہ ہے کہ ایک باڑھ آ سکتی ہے اس قسم کے لا سوٹس کی، کہ لوگ جب بھی یہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو وہ فوراً جا کے جو ہے وہ کسی انڈیویجول حکومتی اہلکار جو ہے اس کے خلاف کیس کر سکتے ہیں، اور ایسا بہت سارے ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے ایجنسیز کے لیے۔ بریفلی میں یہاں پہ اس بات کو بھی تھوڑا سا سامنے لانا چاہوں گی کہ سپریم کورٹ نے فی الحال اس حوالے سے نہیں کوئی فیصلہ کیا کہ جو کیس تھے اس کے حقائق کیا تھے۔ فوکس جو تھا اس مرتبہ گفتگو کا وہ صرف اس چیز پہ تھا کہ مذہبی آزادی کا حق اگر پامال ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پہ ہرجانے کا مقدمہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، کریکٹ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اب یہ ان انڈیویجولز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے کیسز دائر کرتے ہیں، کرتے بھی ہیں نہیں، لیکن یہ ایک پریسیڈنٹ ہے جو سپریم کورٹ نے سیٹ کیا ہے، نہ صرف مسلمان یا کسی ایک مذہب کے حوالے سے، لیکن کسی بھی مذہب کے سے تعلق رکھنے والے لوگ، بہت سارے ایسے امریکہ میں واقعات ہوتے ہیں جب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کرنے میں یا کسی کیس میں کوآپریٹ کرنے میں ان کا ریلیجن جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، تو وہاں ان کو یہ ریلیف دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو کبھی بھی ایسا لگے تو آپ ان کو خلاف کیس کر سکتے ہیں۔ آلرائٹ، آفتاب بورکا ہمارے ساتھ تھے مشیگن سے۔ آفتاب، تھینک یو ویری مچ فار دی ڈیٹیلز۔ تھینک یو۔